السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 43واں درس ہے، 43. ہم کل سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری تربیت فرمائی، جو برائیاں ہیں ان سے جو ہے وہ کس طریقے سے روکنے کی بات کی. کل ہم نے کچھ باتیں کی تھی، آج ہم 4 باتیں کریں گے. ایک تو تکبر کے بارے میں، پراؤڈ، کہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے امت کی تربیت کیسے کی. دوسری چیز ہم حسد کے بارے میں بات کریں گے، جلس. اور تیسری چیز ہم بغض کے بارے میں بات کریں گے، جو آدمی اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے. اور چوتھی چیز ہم بات کریں گے حب جاہ. حب جاہ کہتے ہیں یہ چھوٹے لوگوں میں نہیں ہوتا، یہ بڑے لوگوں میں ہوتا ہے، چاہے علم کے لحاظ سے ہوں، چاہے دولت کے لحاظ سے ہوں، چاہے شہرت کے لحاظ سے ہوں، اور چاہے عہدے کے لحاظ سے ہوں. ان کے اندر یہ ایک تمنا پائی جاتی ہے کہ لوگ ہم کو بڑا جانیں. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا بات فرمائی ہے. کیونکہ یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمارا تعلق ہے. اس میں ہم کہاں تک گنجائش ہے اس کی بھی بات کریں گے، اور اس مسئلے کا حل کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے. ہم سب سے پہلے ڈیفینیشن کی بات کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کے بارے میں کہ لا يدخل الجنہ، جنت میں بندہ نہیں داخل ہو سکتا، فی قلبہ مثقالا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی، حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کبر ہے، من کبر، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو یہ ایک تو تکبر، پھر تکبر میں اتنی چھوٹی مثال دے کر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رائی کے برابر بھی اگر دل میں تکبر ہوگا تو بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جب اس قسم کی بات کی جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنت سے نکلے گا نہیں، پہلے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اصل میں جنت میں ایک پرابلم ہے. پرابلم کیا ہے؟ گناہ کے ساتھ وہ باڈی کو ایکسپٹ نہیں کرتی. نہیں سمجھے بات؟ اگر گناہ سے ہمارا بدن لت پت ہے تو جنت کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے کہ گناہ والے بندے کو اپنے اندر ایکسپٹ کر لے. اچھا، اب گناہ کو جھاڑنے کے بہت سے طریقے تھے. مطلب سزا دینے کا 4 سال جیل کر دو بھائی، 15 ڈنڈے مار دو، 2 جھاپڑ مار دو. ان سب سے بھی گناہ جلتا نہیں ہے. اس جلانے کے لیے جہنم بنائی گئی ہے تاکہ وہ جو گناہ کی پلیدگی لگی ہے وہ کیا ہو جائے. ویسے بھی آگ کی صفت کیا ہے؟ ہر غلط چیز کو کیا کرتی، وہ چھاٹ کے کنارے کر دیتی ہے. سونے میں بھی جب غلطی آ جاتی ہے تو اسی میں ڈال کر کے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ پیور کیا جاتا ہے. تو ہمارے گناہوں کو پلیدگی سے اگر پیور کرنا ہوتا ہے تو اس کو جہنم میں، اگر اس کے پہلے جنت میں ڈال دیا جائے تو جنت ایسی باڈی کو ایکسپٹ نہیں کرے گی. تو یہ جو بات کہی اللہ کے رسول نے کہ ایسی اور بھی حدیثیں آتی رہیں گی. آپ کو ایک پالیسی کے طور پہ بتا رہا ہوں، جنت میں دہی داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی نہیں داخل ہوگا. یہ بات آپ نے، انٹرنس جنت میں پہلے نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ صفائی ہو کر کے کلیئرٹی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے؟ اچھا، تکبر کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں بہت غور سے سنیں کہ یہ ہماری زندگی سے اس کا پریکٹیکلی تعلق ہے. آدمی اپنے آپ کو بڑا جانے دوسرے کے مقابلے میں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ حقیر ہے. کیا سمجھایا؟ ایک آدمی کسی چیز میں، کسی بھی چیز میں، طاقت میں، حسن میں، پیسے میں، علم میں، کسی بھی چیز میں اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے کمپیئر ٹو ادرس، دوسرے سے موازنے کے طور پر، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ حقیر ہے. جب یہ 3 کنڈیشن پائی جائیں گی تو تکبر ہوگا، ورنہ تکبر نہیں ہوگا.
दूसरा गुनाह हो सकता है, लेकिन तकब्बुर जो इतना बड़ा गुनाह है वो उसमें शर्त है कि आप जिससे मुकाबले में अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं उसको हकीर जाने। क्यों इसके डिफिनेशन में ये हकीर की बात रखी गई? देखें, इस्लाम दीन फितरत है। एक बच्चा बी थर्ड ईयर का है, वो लाजमी तौर पर बी फर्स्ट ईयर वाले को अपने से कम जानेगा। नेचुरल चीज है। मैं आलिम हूं, मैं कितना भी कहूं मैं कुछ नहीं हूं, छोटा सा तालिब, मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं आफ्ताब के मुकाबले में अपने आप को जानता हूं कि मैं जानता हूं। अगर इसकी बोले कि आप नफी करें, आप नहीं जाने, तो एक ऐसी चीज की डिमांड हमसे की जा रही है जो हमारे बस में नहीं है। लिहाजा ऐसी कभी शरीयत किसी भी इंसान से ऐसी डिमांड नहीं करती है जो हमारे बस में नहीं हो। इसी को कुरान मजीद ने दूसरी जगह क्या कहा कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि इंसान की ताकत से ज्यादा रब बोझ नहीं डालता है, यह हमारी ताकत में नहीं है। एक 10वीं क्लास का बच्चा 5वीं क्लास के वाले को जानता है कि मैं इससे ज्यादा जानता हूं। यहां तक तकब्बुर नहीं होता है। तकब्बुर होता है कि हम उसको अपने से इंसल्ट करते हैं, हकीर जानते हैं। जब जानने के साथ साथ कंपेयर भी किया, बड़ा जाना भी, और जानने के बाद हमने उसकी हकारत की। हकारत कैसे मालूम होगी? अब आपको बता रहे हैं। घर में काम करने वाला है, ड्राइवर है हमारे साथ, ड्राइविंग कर रहा है। अब हम होटल में बैठे चाय पीने, हमने अपनी टेबल पे उसको नहीं बैठाया, उसको अलग टेबल पे बैठा के चाय पिलाया। ये हकारत हमने की। इससे मालूम होगा कि अब ये तकब्बुर में दाखिल हुआ। वरना ये कि हम मैं मालिक हूं, ये ड्राइवर है, नेचुरल चीज है। लेकिन जब हमारा मालिक और ड्राइवर के साथ जब अमली पेशा पेश आया तो भी हमने डिस्टिंग्विश किया, इम्तियाज किया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसको हकीर जाना। सब बराबर हैं। एक आदमी कम पढ़ा लिखा है, हमने उससे कहा देखो तुम पायदार के पास जाके बैठो। अगर हमने ये हरकत की तो मतलब हम इसको हकीर जान रहे हैं। बात समझे मेरी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जो खाना पकाता था, जब वो खाना पकाता था, यकीनी बात है कि नौकर है, जब खाने का टाइम होता तो अल्लाह के रसूल प्रसाद बैठाते थे और ताकीद करते थे कि इसने बड़े धुआं लग लग के खाना पकाया है। ये इसका मतलब नहीं है कि अगर वो हमारे काम आया, हमारी खिदमत किया, तो अब जब वक्त आया बराबरी दिखलाने का, तो ये मतलब नहीं है। हालांकि अल्लाह के रसूल की बात कितनी बड़ी है। हम छोटे से एक गाड़ी ले लेते हैं तो ड्राइवर को बगल नहीं बिठाते, वो सरवर एक कौनैन है। अल्लाह का महबूब तरीन बंदा है, घर के खादिम को अपने साथ बैठा करके खाना खिला रहा है। तो ये तकब्बुर हुआ। बात समझ गए मेरी? तो उसकी पहचान यही है कि अमली शक्ल में हमारी लाइफ में घर में काम करने वाली औरत है, हमारी औरतें हैं, खाना निकाल के उस प्लेट में देंगी जिसमें हम रोज खाते, उसमें उसको खाना नहीं देंगी। उसकी प्लेट भी अलग है और वो कलमा भी पढ़ती है। आप बताइए, जब उसने कलमा पढ़ लिया तो अब उसकी प्लेट अलग होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ये जो प्लेट अलग करके आपने कलमा पढ़ने वाली के साथ, हो सकता है नमाज भी पढ़ती हो और आपने देखा भी हो, और उसके बावजूद भी अपने बगल बैठाना तो दरकिनार है, घर के ऐसी जगह पे बैठाते हैं जहां पर आप खुद बैठकर खाना खाना पसंद नहीं फरमाते, वहां पर उसको खिलाते हैं। इसका मतलब हमने उसको हकीर जाना है। इसको कहते हैं तकब्बुर। इसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक कि तकब्बुर का जो केमिकल लगा है वो साफ होना चाहिए, तब जन्नत में बंदा जाए। वो कितने दिन रहेगा ये ऊपर वाला जाने, बच्चा कोई नहीं जानता। बात समझ में आ गई मेरी? अच्छा, अब अगर इससे हम बचना चाहते हैं, देखिए ये प्रोग्राम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो हकीकत में चाहते हैं अल्लाह के रसूल की जिंदगी हमारी लाइफ में आवे। जो आदमी आजाद है उसके लिए इस प्रोग्राम से कोई फायदा नहीं है। ये तो प्रोग्राम है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी तमन्ना है कि हम अल्लाह के रसूल की लाइफ को जाने और कोशिश करें कि हम उस पर क्या करें, अमल करें। इसका तरीका यह है
کہ जिस चीज के बारे में हम समझ रहे हैं कि वो हमसे छोटा है, फौरन ये गुमान करें कि बड़ा हम खुद नहीं बने हैं, किसी ने बनाया है, चाहे माल के लिहाज से, चाहे हुस्न के लिहाज से, चाहे इल्म के लिहाज से, चाहे शोहरत के लिहाज से और चाहे ओहदे के लिहाज से। इन्हीं चीजों में लोगों को तकब्बुर है और वो कोई हमारा अर्न किया हुआ नहीं है, हमारा खुद का कमाया हुआ नहीं है, बल्कि किसका है? परवरदिगार आलम का। अगर ये आप सोचेंगे तो ये हमारी जो सोच आती कि मैं उससे बड़ा हूं, खुद बखुद ये कट हो जाएगी कि नहीं, इसमें रब का हाथ है। एक चीज। दूसरा तरीका, जिसके बारे में हम ये समझ रहे हैं कि ये हकीर है, हो सकता है रब के दरबार में बड़ा ऊंची पोजीशन रखता हो। आपने लंबे कुर्ते वाले को समझ रखा है कि ये बड़ा टॉप क्लास का, हो सकता है छोटी शर्ट वाला उससे ऊंचा दर्जा रखता हो अल्लाह के दरबार में। ये तो अल्लाह जानता है, बकिया कोई नहीं जानता। आपका तो महज गुमान है ना कि ये हमसे कम है इल्म में, शोहरत में, दौलत में। गुमान पर फैसला तो नहीं होता, फैसला तो यकीन पर होता है, और यकीन का इल्म किसको है? अल्लाह ताला को। लिहाजा हमको ये सोचना चाहिए कि ये जो है, हम जिस चीज पर फैसला कर रहे हैं वो गुमान है, और गुमान पर फैसला नहीं होता है। तीसरी चीज, इसके मसले का हल, कि जिस चीज पर हमको बड़ा नाज है, ये छीन करके अल्लाह उसको भी दे सकता है। और ये पूरी दुनिया का सिस्टम है। आप देखें, कल जो जिनके बारे में तूती बोलती थी, बड़ा चर्चा था, बड़ा हाई फाई था, जितने आप हिंदुस्तान के हिस्टोरिकल प्लेस हैं, किले हैं, ये हैं, वो हैं, आप देखें कुत्ते रो रहे हैं। क्या जमाना रहा होगा जब उनका जलवा रहा होगा। लेकिन आज नतीजा क्या है कि लोग इबरत की निगाह से देखने जाते हैं कि अब वहां क्या बचा है। लेकिन एक जमाना था कि अगर वो उंगली उठाते थे तो हजारों कत्ल होते थे, इशारा कर देते थे तो जेल भेज दी जाती थी। लेकिन आज कोई, ये अल्लाह ताला कहता है तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, हम ये सर्कल चलाते रहते हैं। अगर इस सर्कल से फायदा करते रहे तो आपका सर्कल लंबा चलता रहेगा, और अगर ये शरारत आ गई तकब्बुर वाली, स्विच ऑफ कर देता है। ऐसे नहीं करता वो, देता भी जब है ना तो ऐसा नहीं करता कि फौरन, वो आजमाता रहता, देखे कहां तक जाता है। और पूरी दुनिया, वो क्यों कहता है कुल सीरू फिल अर्ज़, जमीन में फैलो और देखो। क्या देखना है कि कैसा कैसा हमने कमाल दिखला रखा है। ऐसे ऐसे लोग जिनके पास 2-2 लाख 5-5 लाख फौजें थी, उनकी कब्रों पे कुत्ते पेशाब कर रहे हैं आज। तो परवरदिगार आलम इसलिए जानबूझकर करता है, लिहाजा इस तकब्बुर से बचने की सख्त जरूरत है। बात समझ में आ गई? मैं मुख्तसरन आपकी जबान में समझाने की कोशिश कर रहा हूं डेली हमारी जिंदगी से। दूसरी चीज हसद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रवायत है, वला तो हासदो, के लोगों आपस में हसद नहीं रखो। सहाबा में यह सिफत A1 क्वालिटी पे पहुंची हुई थी। हसद कहते किसे हैं, पहले उसकी डिफिनेशन होनी चाहिए। किसी की कोई अच्छी हालत हमने देखी, पैसे के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, माल के लिहाज से, इल्म के लिहाज से, मैं ये कह रहा हूं कि वो चीज हमारे पास आ जाए और उसके पास से खत्म हो जाए। 2 शर्तें इसमें। क्या शर्त है? वो मालदारी हमारे पास आ जाए और वो क्या हो जाए, फकीर हो जाए। जब तक ये 2 शर्त नहीं होगी तब तक हसद की कैटेगरी में दाखिल होगा। क्यों? उसकी वजह सुन लीजिए। हर गैर मालदार जब किसी मालदार को देखता है तो उसकी ये तमन्ना होती है कि हमको भी माल मिल जाए। ये नेचुरल चीजें, लिहाजा इस पर गिरफ्त नहीं हो सकती। आप इस्लाम का कमाल देखिए, ऐसा नहीं उसने झटके से मारा है सब चीज को, बल्कि हर चीज में लॉजिक को बरकरार रखा है और हमारी फितरत को उसने सामने रख करके डिसीजन ले रखा है। सिर्फ ये नहीं कह दिया कि अगर तुम किसी का माल देख करके तुम्हारे अंदर हसद पैदा हो गया तो आप गुनहगार हो गए। तो ये नेचुरल चीज है। एक किसी इबादत, एक आबिद छोटा है, एक आबिद बड़ा इबादत गुजार है। छोटा आबिद जब बड़े आबिद गुजार को देखता है तो उसकी दिली तमन्ना होती है कि हम भी ऐसी इबादत करें। नेचुरल चीज है। लेकिन अगर उसके साथ ये कि ये इबादत गुजार, ये मालदार, ये इबादत गुजार बीमार हो जाए ताकि इबादत ना कर सके और हम इबादत करें, अब ये हसद हो गया।
وجہ اس کی کیا ہے؟ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر اللہ نے یہ ڈیوائیڈ کیا ہے، کسی کو عبادت گزار بنایا ہے، کسی کو مالدار بنایا ہے، کسی کو حسین بنایا ہے. یہ تقسیم کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ کی تقسیم پر ہم راضی نہیں ہے کہ اللہ یہ کام جو آپ نے کیا نا آئی ڈونٹ لائک، مجھے نہیں پسند. تو کمنٹ ہے کس پر؟ اللہ کی تقسیم پر. اور یقینی بات ہے کہ اللہ کی تقسیم پر بندے کو کمنٹ کرنے کا کیا ہے؟ کوئی حق نہیں. کیوں اس نے دیا ہے؟ ایک کافر کو جو 24 گھنٹے اللہ کی مخالفت کرتا ہے، دنیا کا نمبر 1 کا پیسے دار بنا رکھا. کیوں بنا رکھا ہے؟ یہ اس کا کمال ہے، وہ جانتا ہے. ہم جو بھی ڈیسیزن لیتے ہیں، ہم جو بھی باتیں کرتے ہیں، ہم ظاہری اسباب سے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر تک پوری باتیں رہتا ہے، معلوم رہتی ہے. لہذا ہم کو اس اعتراض کا حق نہیں ہے. تو حسد ہو گیا ہے. حسد کی ڈیفینیشن کیا ہو گئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، لوگوں حسد نہیں کرو. اور حسد اتنی خطرناک بیماری ہے، آپ نے فرمایا کہ نیکیوں کو یہ ایسے کھاتی ہے جیسے لکڑی آگ کو، جیسے آگ لکڑی کو کھاتی، اس طریقے سے یہ نیکیوں کو. کیوں؟ آدمی جب جیلسی ہوتا نا تو صرف بہت سی چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہے. اب ہمارے اندر جب جلن پیدا ہو گئی ہے تو پھر بہت سی چیزیں، ہم اس کے لیے بد دعا کریں گے، ہم ٹینشن میں رہیں گے، گھر میں حالات ہمیشہ ہم رشوت لے کر کے اس کے برابر ہونے کی کوشش کریں گے، بڑی چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طریقے سے آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا لیتی ہے، ایسے ہی حسد ہماری نیکیوں کو کیا کرتا ہے؟ کھا لیتا ہے. بہت سے لوگ اس اطمینان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جیسے لوگ، کہ ہم بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس کس راستے سے مائنس ہو رہی ہیں. وہ مائنس ہونے والے راستے پر دیکھو. ایک آدمی دوڑنے کے لیے کھڑا ہے، دھیرے دوڑ رہا ہے، منزل پر دیر میں پہنچے گا، لیکن اگر ٹرن ہو کر کے ادھر چل گیا ہے تو کبھی زندگی میں منزل پر نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ ریورس گیئر لگا چکا ہے. ایسے ہی ہمارے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں، یہ برائیاں ہمارے ریورس گیئر لگاتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آگے تھے. برائی، ایک آدمی نیکی نہیں کر رہا ہے، برائی بھی نہیں کر رہا، اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، منزل سے دور نہیں ہو رہا ہے. لیکن اگر بندہ برائی اس طریقے سے کر رہا ہے تو ریورس گیئر جا رہا ہے. اپنے آپ کو ہم کتنا بھی سمجھے کہ ہم آگے جا رہے ہیں، ہم آگے نہیں جا رہے ہیں. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں کو اس طریقے سے کھاتی ہے. دیکھیں حسد، میں نے 3 چیزیں لکھی اس میں. بغیر ارادے کے کسی کو ہم کم سمجھتے ہیں تو بھی یہ حسد نہیں ہوتا ہے. ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، آٹومیٹک. کبھی کبھی ہم نے کہا کہ میری بیٹی نے 85% نمبر لیا ہے، آپ کو اچھا نہیں لگا، آپ کہتے ہاں اس بار کافی بہت ایزی چیک ہوئی ہے. یہ جو جملہ آپ کہہ رہے ہیں یہ حقیقت میں حسد ہے جو نکل رہا ہے ادر وے میں. کبھی کبھی کہتے ہیں نہیں اس بار جو ہے نا وہ کاپی بہت ہوئی ہے، پیپر بہت ایزی آیا ہے. حالانکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا آپ سے حسد کرنے کا، ہم اندر سے ایکسپٹ نہیں کر پا رہے ہیں. یہ حسد نہیں، یہ نیچرل چیز ہے، یہ ہو سکتی ہے. لیکن آپ اگر اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ اگلے امتحان میں انہیں بیمار ہو جانا، اب حسد ہو جائے گا. اتنی بات جہاں تک ہے، بہت کم لوگ ہیں کہ کسی کی اچھائی دیکھ کر کے دل سے کہیں اللہ بڑی خوشی ہوئی مسلمان کو تو نے دولت عطا فرمائی. بہت کم لوگ ہیں. یہ ہونا ہو سکتا ہے، اس کے چانسز ہیں. اچھا اب اگر چونکہ یہ تقریر کی جا رہی ہے لوگوں کے لیے، یہ سنت رسول پر یہ بات بھی ہم کو معلوم ہو گئی کہ اچھی بات تو ہم نے نہیں کی نا، کہ کاپی ہوئی ہے، پیپر ایزی ہوا ہے، چیکنگ ایزی، یہ بھی اچھی کوئی بات نہیں ہے. جب ہم کو یہ محسوس ہو گیا کہ یہ بھی غلطی ہو گئی ہے اندر سے، اس کا بھی مسئلے کا حل ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ اس کے لیے تنہائی میں دعا کریں کہ اللہ میں ایسی بات بول تو دیا، میرا کر کے کوئی ارادہ نہیں تھا، اللہ اگلی بار اس کو 85 کے بجائے 90% نمبر دینا. اگر ایسی دعا آپ کریں گے تو یہ جو چیز ہوتی دوبارہ پھر آپ کے اندر اس قسم کا حسد کا ختم ہو جائے گا مادہ. وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی جب کسی مال، کسی کا نمبر، کسی کا علم دیکھیں گے تو دل سے یہ دعا نکلے گی کہ اللہ ایک مسلمان کو تو بڑی خوشی ہوئی. تب یہ کیفیت پیدا ہوگی. اگر وہ چیز بار بار آتی رہی، ہر کسی کی گاڑی دیکھی، کیا آپ دیکھیں کوئی گاڑی نہیں لے کر گئے،
یہ آج کل یار یہ گاڑی بہت فلاپ جا رہی ہے، یہ اندر کا حسد ہے جو دوسرے انداز میں آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کوئی گھر بنایا، آپ دیکھیں آپ گھر بنائیں، اب جو لوگ وزٹ کرنے آئیں گے، یہ اگر دروازہ جو ہے نا وہ ادھر ہوتا تو بہت اچھا تھا، کچھ اس میں ہو سکتا ہے صحیح بھی آئیڈیا ہو، لیکن ایک بہت بڑا جو ہے وہ اندر کا حسد ہے جو بلوا رہا ہے ادر وے میں۔ تو یہ کب ہے؟ اگر آپ اس پر روک نہیں لگائیں گے اپنے آپ کو تو یہ ہمیشہ ڈیولپ ہوتا رہے گا۔ اور اگر اس طریقے سے روک لگا لیں گے جو میں نے بتایا کہ اللہ اس وقت تو زبان سے نکل گیا، حالانکہ میرا کوئی ارادہ اس سے حسد کرنے کا نہیں تھا، تو پروردگار عالم پھر آپ کو پہلی والی کیٹیگری میں داخل کرے گا کہ کسی مسلمان کا گھر دیکھیں گے، دولت دیکھیں گے، علم دیکھیں گے تو آپ اندر سے خوش ہو جائیں گے۔ مطلوب وہی ہے، مطلوب کیا ہے؟ وہی ہے۔ اچھا، دوسری بات حسد کے بارے میں، کسی کی دولت دیکھی اور وہ دولت، کسی کا علم دیکھا، کسی کی طاقت دیکھی، وہ ناجائز جگہ پر استعمال ہو رہی ہے اور آپ کو اندر سے کڑن ہو گئی، یہ ثواب ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے بڑا شرارت کر رہا ہے پیسے کی بنیاد پہ، مسلمانوں کو ستا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، لڑکیوں کا دھندا کر رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہوا کہ اتنا پیسے والا ہو کر یہ کر رہا، آپ کو اندر سے اللہ اس کا پیسہ چھن جائے۔ یہ اصل میں پیسے چھننے کی بات نہیں ہے، اصل میں آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ گناہ رک جائیں، لیکن وہ گناہ کس کے اوپر ڈیپینڈ ہے؟ پیسے کے اوپر۔ لہذا نیچرلی طور پر ہم یہ چاہیں گے کہ اللہ اس کا پیسہ چھن جائے تاکہ یہ گناہ کے لائق نہ رہ جائے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہ اسی کا نام بغض للہ ہے، الحب للہ والبغض، یہ جو بغض للہ ہے وہ یہی چیز ہے، اور یہ بڑا پسندیدہ ہے۔ دونوں چیزیں اللہ کے نزدیک، اللہ کے دیکھیں جتنی ہماری محبت ہے نا، جس کسی سے ہم محبت کرتے ہیں، کم سے کم ایک آدمی سے ایسی محبت کرو کہ آپ کا اس کا پرسنل کوئی فائدہ نہیں ہو۔ کسی ایک آدمی کو ایسا ضرور پکڑے رہو دنیا میں کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، کوئی ہمارا فائدہ نہیں ہے، یہ ہمارے بزنس میں نہیں فائدہ کر سکتا، یہ ہماری طاقت سے نہیں ہے، ہمارے وقت پڑے گا کہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ آپ کا بندہ ہے، دیندار ہے، روزہ والا ہے، نمازی ہے، لہذا مجھے اس سے ایک بندہ ضرور پکڑے رہو زندگی میں ایسا، اور ایسے ہی کم سے کم ایک دشمنی پکڑے رہو۔ ہماری دشمنی کی بنیاد کیا ہے؟ سب ذاتی ہے، ٹوٹل ہماری ذات۔ کوئی ہمارا بزنس میں کمپٹیٹر ہے، اس کی وجہ سے دشمنی ہے، کوئی ہمارے چچا زاد بھائی زیادہ ترقی کر لیا، اس کی وجہ سے دشمنی ہے۔ یہ تمام دشمنی کی وجوہات ہیں۔ ایک دشمنی اس وجہ سے رکھو کہ اللہ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، انہیں اپنے پیسے کی بنیاد پر شراب پیتا ہے، غلط کام کرتا، اس لیے اللہ مجھے اس سے سخت نفرت ہے۔ ایک لے کر کے جاؤ وہاں، ایک کم سے کم ہمارے پاس ایک بھی نہیں ہے، ایک نہ ایک دوست ہے ہمارے پاس، نہ کوئی ایک دشمن ہے جس کی بنیاد یہ ہو کہ الحب للہ والبغض للہ۔ جبریل علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، جبریل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم مجھے اس وقت دیکھتے جس وقت فرعون ڈوب رہا تھا اور میں اس کے منہ میں اٹھا کر کے مٹی ڈالا تو تم حیرت میں پڑ جاتے۔ یہ جبریل علیہ السلام نے کس سے کوٹ کیا؟ صحیح حدیث ہے، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میرا وہ ایکشن دیکھتے جس وقت فرعون ڈوب رہا تھا اور میں نے سمندر سے مٹی اٹھائی اس کے منہ میں ڈالی تو آپ تعجب میں پڑ جاتے۔ وہ کیا واقعہ ہے؟ جب یہ ڈوبنے لگا فرعون تو یہ کلمہ پڑھنے کے لیے سوچا، اس نے کہا اللہ میں ایمان لاتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام موجود، جبریل علیہ السلام نے سوچا کہ کہیں یہ اور بات نہ کہہ دے، اللہ معاف کر دو غلطی ہو گئی، اور اللہ کی رحمت کلک کر جائے، اس لیے اس کے منہ میں مٹی ڈالو کہ اگلا جملہ بولنے والا نہیں رہنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بغض للہ ہے۔ اس کو حضور سے فرما رہے ہیں جبریل علیہ السلام کہ اگر آپ مجھے اس وقت دیکھتے تو بڑے تعجب میں ہوتے کہ جبریل کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہے بغض للہ، یہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ کیفیت ہے تو یہ بغض للہ ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی دولت ختم ہو جائے تاکہ گناہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ اچھی حالت دیکھنے کی تمنا ہے کہ اللہ میں بھی مالدار ہو جاؤں،
یہ نہیں ہے کہ اس کی مالداری ختم ہو جائے، اللہ مجھے بھی عبادت کی توفیق عطا فرما دے، یہ نہیں ہے کہ وہ بیمار ہو جائے۔ اس کو رشک کہتے ہیں، یہ حسد نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے اور بلکہ اچھی چیز ہے اور یہ نیچرل چیز ہے۔ لہذا اس طریقے سے جب تک حسد میں ہمارے پاس اس کے زائل ہونے کی تمنا نہیں کی جائے گی تب تک جو ہے وہ حسد نہیں کہلائے گا۔ یہ حسد کے بارے میں۔ تیسری چیز، بغض ہے۔ یہ بغض کیا ہے؟ کینہ، انگلش مجھے اس کے نہیں معلوم ہے۔ بغض جو ہے، ایک آدمی کو غصہ آتا ہے، غور سے سنیے گا، اس کی دو الگ الگ ڈیفینیشن، دو الگ الگ تعریف کی جاتی ہے۔ ایک آدمی کو کسی بات پر غصہ آتا ہے لیکن غصے کے بعد میں اپنا غصہ اس پر اتار نہیں پاتا۔ مثلا ایک طاقتور نے ایک کمزور آدمی کو ایک جھاپڑ کھینچ کے مار دیا، ہم اس کو جھاپڑ نہیں مار سکے، غصہ تو آیا ہم کو۔ یہ جھاپڑ نہ مارنے کے بعد دل میں ایک کیفیت پیدا ہوئی، اس کا نام کیا ہے؟ بغض ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ہے تو چیز صحیح، اگر اس نے مجھے جھاپڑ مارا اور جھاپڑ مارنے کے بعد ہمارے پاس بغض ہوا، یہاں تک، اب بغض ہونے کے بعد یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے، غور سے سنیے گا کیونکہ یہ سب ہم سے ریلیٹڈ ہے۔ اب ہم اس سے بدلے کی تدبیر بنا رہے ہیں کہ اس کا بدلہ لینا کیسے ہے۔ اگر جتنا اس نے مارا ہے وہ اتنا ہی آپ نے مار لیا تب تو برابر ہو گیا، بدلہ لینے کی تدبیر میں بھی کوئی، لیکن ہم تدبیر کئی گنا زیادہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ تدبیر، وہ جو غصے کا بدلہ لینے کے بعد ہمارے دل میں پیدا ہوئی ہے اور وہ بدلے سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہمارا بغض اس میں کام کروا رہا ہے۔ یہ ایک ڈیفینیشن، پہلی ڈیفینیشن ہے۔ کیا ہوئی کہ ایک آدمی کسی بات پر غصہ ہوا، غصہ ہونے کے بعد اس کے دل میں ایک کیفیت ہوئی، نمبر 2۔ نمبر 3 یہ کہ ہم اس سے اب اس کا بدلہ لیں گے۔ یہ تینوں چیزیں جب اکٹھا ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بغض ہو جائے گا۔ اچھا، اس کی دوسری تعریف یہ ہے کہ نہیں صاحب، صرف وہ کیفیت پیدا ہونے کا نام ہی بغض ہے، چاہے وہ بدلہ لینے کی بات کہے یا نہ کہے۔ اس کی پہچان کیسے ہے؟ بڑی اچھی پہچان ہے۔ ایک آدمی جس سے ہماری ایسے ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہم کو اندر سے خوشی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہمارے اندر بغض موجود تھا۔ اس کو تکلیف پہنچی اور تو اس کے تکلیف پہنچنے پر ہم کو کیا ہوا؟ اندر سے گھر کے جا رہے ہیں، تعزیت میں بھی جا رہے ہیں، اس کے ہاسپٹل بھی جا رہے ہیں، پوچھنے جا رہے ہیں، لیکن اندر سے اچھا ہوا، بڑا ستاتا انہیں۔ یہ جو اندر کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، یہ پہچان ہے کہ ہمارے اندر بغض کی علامت پائی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، وَلَا تَبَاغَضُوا، کہ لوگوں آپس میں بغض نہیں رکھو۔ بغض نفرت سے ملتی جلتی چیز ہے۔ ایک صحابیہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کو آتے ہوئے دیکھا اور وہ چھوٹے قد کے تھے، ان کو اچانک ان سے نفرت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ دیکھو یہ صحابی رسول ہیں، میں صحابی رسول سے نفرت کر کے ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، لہذا میرا ان کا چھٹکارا کرا دو۔ بقیہ ایک شوہر بہت اچھے ہیں لیکن اب ہمارے دل میں ان کے لیے کیا ہو گئی ہے؟ نفرت پیدا ہو گئی۔ تقریباً بغض سے ملتی جلتی چیز کیا ہے؟ نفرت ہے، تو لہذا انہوں نے وہ چھٹکارا اختیار کر لیا۔ بغض کے ساتھ زندگی گزارنا بہت بڑا معاملہ ہے۔ اچھا، اس میں جائز کیا ہے؟ ایک آدمی نے ایک آدمی پر ظلم کیا، ہم اس ظلم کا بدلہ نہیں لے سکے، اب ہمارا دل اس سے ملنے کو نہیں چاہ رہا ہے، یہ طبعی چیز ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اچھا، اب دوسری حدیث ہے کہ صاحب کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حدیث ہے نا کہ اگر آپ نے کسی صحیح حدیث وہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کیا تو اس کی بڑی بھیانک سزا بتائے گی۔ اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ ہم ارادے سے نہیں اس سے ملنا چاہ رہے، اگر سامنے پڑ جائے گا سلام کر لیں گے، لیکن اب ہماری جو پہلے کیفیت تھی کہ اس کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے وہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے،
اس کے چانسز پورے ہیں کہ ایک آدمی کے اوپر جب ظلم ہوا ہے تو آپ اس کو یہ پریشر نہیں ڈالیں کہ تم پہلے کی طرح ہی اس کے ساتھ رہو، ایسا نہیں ہو پائے گا. لہذا اس طریقے سے اگر اس نے مجھ سے ملنا نہیں چاہ رہا ہے لیکن سامنے آ گیا، ٹیلی فون آ گیا، بات کر لیا، اس میں سب میں وہ یہ نہیں کر سکتا سلام کا جواب نہ دے، اس نے پارٹی کی ہے، اس ہمیشہ بلاتا تھا، بلایا نہیں جائے، ایسا نہیں. یہ جان بوجھ کر کے قطع تعلق کی پلاننگ نہیں بنائے، لیکن اس کے پورے چانسز ہیں. اچھا، اب اس کے لیے جو ہے وہ بچا کیسے جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا جو بیان فرمائی پہلے وہ سن لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے میں 2 دن، صحیح حدیث ہے کہ ہفتے میں 2 دن ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہماری فائل اوپر جاتی ہے. ایک دوشنبہ کے دن اور ایک جمعرات کے دن، یہ فائلیں اوپر جاتی ہیں. جتنا بھی کام ہم کیے رہتے ہیں، اللہ کے رسول فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس درمیان میں دونوں دن میں، یعنی ہفتے میں گویا کہ 2 ٹائم، اس درمیان میں جتنے مومن گناہوں سے استغفار کرتے ہیں اللہ کہتا ہے ہم سب کو معاف کرتے ہیں، سوائے اس آدمی کے کہ جس نے 2 مسلمانوں کے درمیان میں جو بغض رکھے ہوئے ہیں اس کی فائل کو ہم آگے نہیں بڑھاتے، اور اس کی جو استغفار ہے، اس کا جو توبہ ہے، اس کو ہم پینڈنگ میں ڈالے رہتے ہیں، اس پر ہم کوئی گفتگو نہیں کرتے. لہذا یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ہمارا توبہ اور ہماری استغفار بھی جو ہے وہ ہینگ رہے، لٹکی رہے، اور ہم کو پتا بھی نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. لہذا اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ کیسے اس چیز کو جو ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے کسی سے بغض کی، اگر محض صرف اتنی بات ہے کہ ہم اس سے ملنا نہیں چاہ رہے ہیں لیکن اس کے خلاف کوئی تدبیر نہیں کر رہے ہیں، تدبیر کر رہے ہیں اسی کی بات کر رہا ہوں، اگر تدبیر کر رہے ہیں تب ہم کو الرٹ ہو جانا چاہیے اور اب اس کے اوپر احسان کرنے کی کوشش کریں. یقینی بات ہے بہت مشکل کام ہے کہ ایک آدمی کو ہم چاہتے بھی نہیں ہیں اور پھر اس کے ساتھ احسان کریں. اگر اس کے ساتھ احسان کا طریقہ اختیار کیا جائے گا تو اندر کا جو بغض ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اس کے لیے دعا بھی کریں، گھر کے دل نہ چاہ رہا ہو پھر بھی زبان سے ہی کریں، 2-4-10 مرتبہ کریں گے تو ہمارے اندر جو حق بغض کا کینہ ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. یہ تیسری بات تھی جو آپ کے سامنے رکھی. چوتھی بات مختصر رکھ کر اپنی بات ختم کرتے ہیں، 32 منٹ ہو گئے. چوتھی بات کیا کہی تھی؟ حب جاہ. حب جاہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ ہم یہ چاہتے ہیں مولانا صاحب کہ لوگ مولانا صاحب کو بڑا جانیں، یہ ہماری تمنا ہے. اچھا،